अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जुनेद गोंदल और आप सबको नासिर गोंदल यूट्यूब चैनल पर वेलकम। आज हमारे साथ है नासिर गोंदल और हम इनसे पूछेंगे अनवार काकड़, जिन्होंने अभी लम्स यूनिवर्सिटी का विजिट किया, जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। और जो जैसे कि आप सबको पता है जनवरी में इलेक्शन होनी है, तो जनवरी में का उन्होंने हुकूमत का कंट्रोल जो है वफाकी हुकूमत का वो उन्हों के पास है। तो हमारे पास साथ हैं नासिर गोंदल और हम इनसे पूछेंगे कि इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अनवार काकड़ ने जो विज़िट किया लम्स यूनिवर्सिटी का, तो उसके मुतालिक इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये क्या सोचते हैं और कि किस नज़रिए से ये देखते हैं उसको कि प्राइम मिनिस्टर ने जो भी विज़िट किया लम्स यूनिवर्सिटी को। अस्सलाम वालेकुम नासिर गोंदल। वालेकुम सलाम। आप क्या किस नज़र से देखते हैं जो अनवार काकड़ ने केयर टेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने विज़िट किया लम्स यूनिवर्सिटी का और वहाँ से उन्होंने तलबा के साथ जो क्वेश्चंस आंसर्स किए हैं, आपको किस नज़रिए से आप उसको देखते हैं कि उनका क्या पर्पज़ होगा लम्स यूनिवर्सिटी जाने का? उसके बाद उन्होंने वहाँ पे तलबा को खुली छूट दे दी कि वो आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? तो जुनैद साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे, पहले नाज़रीन को ये समझाने की थोड़ी ज़रूरत है कि लम्स बेसिकली कौन सी यूनिवर्सिटी है और ये कैसी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये लम्स जो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है, ये एक नॉर्मल जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उस टाइप की यूनिवर्सिटी नहीं है जो गवर्नमेंट की नॉर्मल यूनिवर्सिटी हैं। उसकी जो लम्स में अगर किसी बच्चे का ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है तो उसको जो सेमेस्टर वाइज जो 6 मंथ का सेमेस्टर 3 मंथ का सेमेस्टर होता है, उसकी तकरीबन 1 मिलियन फ़ीस है। उसकी जो कोचिंग फ़ीस है वो तकरीबन 1 मिलियन है। तो वो आप अगर किसी भी ग्रेजुएशन के 8 सेमेस्टर हैं तो तकरीबन 8 मिलियन आपको उसकी फ़ीस पे करनी है। तो ये इसलिए कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एलीट जो लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं वो ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं और उन्हीं के बच्चे वहाँ होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई आम छोटे लेवल के या आम बच्चों के क्वेश्चन या स्टूडेंट के क्वेश्चन नहीं थे, ये एक नॉलेजेबल लोगों के क्वेश्चन थे जो उन्होंने अनवारुल्लाह काकड़ जो है जिन्होंने लम्स का विजिट किया है, और वो हमारे इस वक्त प्रेजेंट जो है ना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, उसमें उन्होंने बच्चों ने स्टूडेंट ने बहुत डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन किए और उन्होंने उसके आंसर जो कि प्रॉपर नहीं दे सकते थे, उसमें हम ज़रा सा एक शॉर्ट जो है 3-4 क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट के लोगों ने बच्चों स्टूडेंट ने पूछे और उसने उसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे सका। एक तो पहला क्वेश्चन जो एक बच्चे ने पूछा, स्टूडेंट ने पूछा, वो ये था कि आप 50 मिनट लेट आए हैं जी, ठीक है, और आप 50 मिनट लेट आने का मतलब है कि आप हमें रिस्पेक्ट ही नहीं देते, स्टूडेंट को भी रिस्पेक्ट नहीं देते, टीचर को भी रिस्पेक्ट नहीं देते, जो उधर के प्रोफेसर टाइप लोग थे उनको भी रिस्पेक्ट नहीं देते और इनम को भी रिस्पेक्ट नहीं देते। तो उसका जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल्लाह काकड़, उन्होंने उसका आंसर ये किया कि जी मुझे 25 मिनट फलान जगह पे लग गए, और उन्होंने 55 में से जो 55 मिनट वो लेट आए थे, 55 से जब 25 निकाले ना तो उन्होंने कह दिया जी 35 मिनट पीछे रह गए। उनकी जो कैलकुलेशन थी ना वो ही पहले नंबर पे रॉन्ग। आप लम्स के बच्चों के साथ स्टूडेंट के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप बातें कर रहे हैं कि आपको 55 में से अगर 25 निकाले तो 35 वापस आ इस जाए। बात पे मैं कहूँगा कि मुझे ना जब ये बात उन्होंने कही तो इस बात पे मुझे वो बात याद आ गई जब इमरान खान ने कहा था कि इनमें से कुछ लोग जो है वो पढ़े लिखे ही नहीं हैं। तो आप इनका देख सकते हैं कि 55 में से अगर आप 25 निकालेंगे तो 35 बच जाएंगे। क्योंकि इसमें एक्चुअली ये स्पीच में हो जाता है बाद ऑफ मिस्टेक। हालांकि अनवारुल्लाह काकड़ पढ़ा लिखा बंदा है, ये हम नहीं कह सकते कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन प्रॉब्लम है जैसे आपको याद है कि इमरान खान भी एक दफ़ा तकरीर करते यूरोप के 2 मुल्कों की आपस में बॉर्डर मैच कर दिए थे, जर्मन और फ्रांस, इस तरह से जर्मनी और जापान का सॉरी ना जर्मनी और जापान के जो बॉर्डर है वो उनकी ऐसे टंग स्लिप हुई थी इनके, तो वो उसकी वजह से उन्होंने ये बातें कर दी। लेकिन ये हो जाता है, लेकिन आप जब किसी भी ऐसे अदारे में जाते हैं तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली और फुल जो है ना इंटेंशन के साथ बोलना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये था। अब उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, उनके पास उसका कोई आंसर नहीं था। और दूसरा एक क्वेश्चन एक बच्ची ने पूछा, उसने कहा कि आप जो है हमारे अदारे में लेने क्या आए हैं? इकॉनमी हमारी डाउन जा रही है, ट्रेड मुल्क में हो नहीं रही, बिजनेस बंद है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जो ग्रोथ है बिजनेस की जो इकॉनमी की वो बिल्कुल नीचे को है।
اور آپ ہمیں کیا بتانے آئے ہیں. یعنی کہ ایکچولی پرائم منسٹر جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے وہ ایکچولی ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا تھا جو کہ ایک ٹاپ لیول پہ لوگ جانے والے ہیں فیوچر کی. یعنی کہ لیڈرشپ وہ بننی ہے آگے، وہ کارپوریٹ کے اندر وہ جس ادارے میں آئی ٹی میں اور جس طرح بھی وہ ایک لیڈرشپ بننی ہے. تو وہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. تو اس کا کویشچن بڑا ویلڈ تھا کہ آپ ہمیں کیا بتانے ہیں، کس طرح آپ موٹیویٹ کرنے آئے ہیں، کیونکہ آپ کی ساری چیزیں تو نیگیٹو میں ہیں، تو آپ آئے کیوں ہیں ہمارے پاس اور کیا بتائیں گے. تو ان کے پاس اس کا بھی کوئی آنسر نہیں تھا، کیونکہ اس نے بڑا سمپل کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں نہ آپ پختونخوا میں اور پنجاب میں جو آپ نے نوے دن میں الیکشن کروانے تھے وہ نہیں کروا سکے. اور اس کے بعد جو ہے منورٹیز کا جو ہے ابھی جو بہت سارے اور ایشو تھے وہ آپ سالو نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ جو ابھی فیڈرل گورنمنٹ کے الیکشن تھے وہ بھی نہیں کروا سکے. تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تو آپ ہمیں کیا بتانے ہیں، کیا آپ کے پاس وہ ایسا ڈیٹا جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح کے وہ تیسرا کویشچن تھا. وہ کویشچن کچھ اس طرح تھا کہ وہ بیسیکلی بندہ لڑکے نے یہ کہا کہ میں بولنا تو کچھ چاہتا ہوں لیکن میں بول نہیں سکتا. تو وہ بھی ایسا ہی تھا، اس کا بھی انہوں نے اپنی طرف سے تو یہ بتانے کی کوشش کی کہ نہیں آپ بول سکتے ہیں، آپ اوپن ہیں. لیکن اس بیچارے کو پتا تھا کہ اگر میں نے کچھ بول دیا تو پھر کچھ بھی پاسبل ہے جو کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. ایکچولی اگر ہم اس کا کنکلوژن ایک نکالیں نا تو بیسیکلی یہ کنکلوژن وہ تھا، وہ عمران خان نے جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر تھے یا پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، انہوں نے بچوں کو، اسٹوڈنٹ کو، اور جو جنریشن ہے پاکستانی اس وقت یوتھ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ایسی زبان دے دیا کہ اب یہ کنٹرول کرنا مشکل ہے. وہ اس کو بے شک انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے لیکن اس کا جو سایہ ہے نا اب ہر جگہ پہ منڈا رہا ہے، یعنی کہ وہ ہر کسی کو نظر آ رہا ہے. اب وہ ایسی ایک جنریشن تیار کر گیا کہ جس کو ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. اب نواز شریف جو ہے نا وہ اس جنریشن کو، کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہے اب لمز کا بچہ جو ہے نواز شریف کو لیڈر ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کسی بھی اچھی یونیورسٹی کا جو بچہ ہے نا وہ اس کو لیڈر، کیونکہ جس کو بات ہی نہیں کرنی آتی وہ کیسے اس کو لیڈر مان لے. تو اب وہ دور 90 والا دور تو ختم ہو گیا کہ آپ نے بس جی جاگ پنجابی جاگ اور کا نعرہ لگائیں گے اور لوگ ووٹ دے دیں گے. اب لوگ ویسے ووٹ نہیں دیتے، لوگوں کو پتہ ہے کہ لیڈر کون ہے اور ملک چھوڑ کے بھاگ جانے والا کون ہے. جیسے اکارڈنگ ٹو می جو ہے پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ اپنے لیڈر سے خوش نظر نہیں آ رہی ہے. لیڈرشپ سے بیسیکلی لوگ خوش نہیں ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو جس طرح ہونا چاہیے تھا نا، ہمیں لوگوں کو لیڈ کرنا چاہیے تھا. ہماری 220 ملین کی 7واں بڑا ملک ہے ہم دنیا کے اندر. تو ہماری جو جس طرح لوگوں نے ہمیں چاہیے تھا ہماری لیڈرشپ کو لیڈ کرنا وہ نہیں کر پا رہی. اسی لیے شاید جو یوتھ ہے پاکستان کی، جن کو آگے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان میں رہنے کو تیار ہی نہیں ہے. جیسے یہ لمز یونیورسٹی کے جو بچے ہیں جو آگے جا کے پاکستان کو میں اچھے لیڈرز بن سکتے ہیں، پاکستان کے آگے بیوروکریٹس بن سکتے ہیں، اچھی جو پاکستان کا جو ہے فیوچر جو ہے برائٹ کر سکتے ہیں. مگر وہ پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں، وہ باہر چلے جاتے ہیں. تو وہ لیڈرشپس کی وجہ سے بیسیکلی وہ اس وجہ سے نا، آپ اس وقت جو ہماری کرنٹ سچویشن ہے اس میں ہماری جو اکانومی ہے نا وہ نیچے کو جا رہی ہے. جب آپ کی اکانومی نیچے کو جاتی ہے نا تو پھر جاب اپرچونیٹی کریٹ ہی نہیں ہوتی. یعنی کہ جب آپ کی اکانومی بڑھے گی تو نئی انڈسٹری آئے گی، نئی انڈسٹری آئے گی تو اس میں جابز آئیں گی. بزنس بڑھے گا تو لوگ رکھے جائیں گے نا. جب بزنس ہی نہیں بڑھ رہا، میں اب کیونکہ پاکستان آیا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس جو ہے نا بہت برے حالات ہیں. کسی شاپ میں چلے جائیں، کسی مال میں چلے جائیں تو ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی بہت مشکل سے کام چل رہا ہے. بیسیکلی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے پاس. اور دوسری ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، 70% پاکستان جو ہے نا اس کی پبلک ریلیٹ کرتی ہے ایگریکلچر سے. جی. لیکن جب تک زمیندار اور کسان طبقہ کے پاس پیسہ نہیں آتا نا تو یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی تو اس کے بغیر اکانومی موو بھی نہیں کرتی، آگے چلتی نہیں. عمران خان کے دور میں کسان بڑا خوشحال تھا اور لوگ ہیپی تھے، لیکن ابھی جو صورتحال ہے نا اس میں لوگ بہت انہیپی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے مہنگائی کی صورتحال ہے. لوگ تو اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم کہتے ہوتے تھے کہ 30-40% کسی بھی بندے کی جو سیلری ہے نا اس کا ہاؤس رینٹ جو رینٹ پہ اس نے گھر لیا تو اس میں نکل جاتا تھا. اب بھائی گھر سے زیادہ جو ہے نا وہ بجلی کا بل ہے. کسی بندے کا اگر 25,000 رینٹ ہے
تو اس کا 30,000 بل آ رہا ہے، تو وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ بچوں کو کہاں پڑھائے گا؟ تو یہ صورتحال، اس لیے کوئی بھی ادھر ٹکنا نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی باہر جاؤ، ایٹ لیسٹ جو ملٹیپلیکیشن ہے ایکسچینج کی وجہ سے، باہر ایک بندے کو اگر ادھر کوئی لاکھ کی جاب کر رہا ہے تو اس کو وہی جو باہر جاتا ہے تو اس کو 2 لاکھ 3 لاکھ کی جاب آرام سے مل جاتی ہے. تو وہ کوئی لاکھ وہاں کھاتا ہے، کوئی لاکھ اس کا سیو ہو جاتا ہے، لاکھ اس کا خرچہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے لوگ باہر ہی جانا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ جو پاکستان میں روزگار نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے لمس میں 8 ملین جو لگا کے ایک بچہ پڑھ رہا ہے، اور اس کو جب وہ اتنے پیسے لگا کے پڑھ رہا ہے ادھر، تو وہ پھر یہ تو نہیں نہ دیکھے گا کہ پاکستان میں 1 لاکھ کی جو جاب ہے وہ کرے گا. تو اسی وجہ سے پھر وہ باہر جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے میرے خیال میں روزگار نہ ہونے کی وجہ سے جو کاکڑ صاحب ہیں ان کو سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا لمس یونیورسٹی میں جا کے. نہیں دیکھو، بچوں کا جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی بھی تو ایک کنسرن ہے نا. وہ جب اپنے ان کے پاس ان کو پتہ ہے یہ بندہ ہمیں لیڈ کر رہا ہے، اور لیڈر بھی یہ تو تھا کیئر ٹیکر، لیکن اب کیونکہ وہ جو الیکشن ہے ان کو ایکسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں تو کیئر ٹیکر بڑھتا جا رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ جو 3 مہینے کا ٹرن تھا یا 2 مہینے کا تھا، اب اس کو 6 مہینے لگے. اب 6 مہینے سمجھ، 6 مہینے پاکستان پیچھے جانے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کو ریکور ہوتے ہوتے 2-3 سال تو آرام سے لگ گئے. ویسے تو اکانومی ہماری ریکور ہوتے 20 سال سے کم ٹائم لگ ہی نہیں سکتا، 20 سال سے پہلے یہ پاسبل نہیں. اب آج جو بچہ گریجویٹ ہو رہا ہے 20 سال میں، تو اس نے 15-18 سال اس کو گریجویٹ میں، یعنی کہ وہ 50 کراس کر جائے گا، 50 میں پہنچ جائے گا. تو وہ بچے کا کویشچن جینون تھے ان کے، یہ کویشچن جو تھے. اور یہ صرف یہ تو کیونکہ ان کا فیس یہ پی ایم جو ہے وہ فیس ہی ایسے لوگوں کو کر رہا ہے، وہ تو جنرل پبلک کے پاس بھی آ جائے تو ان کے کویشچن تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے. ایک اور سوال تھا جو ہے افغان ریفیوجیز کو جو ابھی نکالا جا رہا ہے، تو وہ ایک بچے جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ریلیٹ کرتا تھا، تو وہ پختون تھا. تو اس نے ایک سوال کیا کہ جو افغان جو ہے جن کو آپ نکال رہے ہیں، تو آدھا تو جو کاروبار ہے ادھر خیبر پختونخوا میں وہ رن کر رہے ہیں جو افغان ریفیوجیز کے جن کو نکالا جا رہا ہے. تو کیا ہمارے پاس وہاں پہ خیبر پختونخوا میں کوئی کاروبار ہمارے اپنے لوگ نہیں کر رہے؟ نہیں، وہ بیسیکلی کاروباری لوگ ہیں پختون، جو بیسیکلی موسٹلی کاروباری لوگ ہیں، تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن کیونکہ اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس مسئلے کو ایک دفعہ حل ہونا چاہیے. یا ان کو پاکستانی نیشنل ڈکلیئر کر دیں، یا ان کو افغانی ڈکلیئر کر دیں اور ان کو واپس بھیج دیں. یہ مسئلے کا حل ہونا چاہیے. ایکچولی اس کا کویشچن جو تھا وہ ایک سمجھ لیں کہ وہ اس لیول کا نہیں تھا کہ جی اگر وہ بزنس سے وہ لازمی نہیں پختون جو ہے، باقی بھی پختون سارے بزنس چلا رہے ہیں. تو یہ کوئی زیادہ ویلڈ کویشچن نہیں تھا. ایکچولی ویلڈ کویشچن یہی تھا کہ ان کو بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا. یہ ویلڈ کویشچن ہے کہ یا تو ان کو آپ نیشنل کر دیں یا آپ کو ان کو واپس بھیج دیں. بس اس سے علاوہ اس کا کوئی آپشن نہیں. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کانورسیشن. اب ہم آپ کو ملیں گے اگلے ولاگ میں. اب ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور اوکے، اللہ حافظ.